اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ دو چیزیں تمہیں تمہارے ویژن سے، ہدف سے غافل کریں گی، جس کے لیے تمہیں میں نے پیدا کیا۔ پیدا کس کے لیے کیا اللہ نے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے، میری کون مان کے آتا ہے، کون مجھے فالو کرتا ہے۔ اس کا مطلب بار بار میں بتاتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دیں آپ، جو بھی دنیا میں کام کر رہے ہیں نیت اللہ کی رضا ہو۔ آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، نیت انسانیت کی خدمت تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کو آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال دیا نا، آپ ناکام انسان۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ کو اس سے کوئی غرض نہیں آپ کیا کر رہے ہو۔ اللہ کہتے ہیں میرے سے ریلیشن ہے یا نہیں ہے، اور جو کچھ کر رہے ہو میرے لیے کر رہے ہو تو کرتے رہو۔ کام نہیں اللہ چھوڑوا رہا ہم سے، سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ کام نہیں چھوڑوا رہا کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، کہ آپ پیسہ کمانا چھوڑ دیں، شادی بیاہ چھوڑ دیں، آپ جو جائز حلال لذتیں ہیں ان سے اوائڈ کرنا چھوڑ دیں، نری نہاری چھوڑ دیں، مغز نہاری چھوڑ دیں، برگر چھوڑ دیں۔ نہ نہ نہ، اللہ نے یہ نہیں کہا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک تو حرام چھوڑ دو، ناجائز چھوڑ دو۔ ہر گورنمنٹ کا ایک لا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دنیا میں کوئی ایسی گورنمنٹ آپ نے دیکھی ہے جس کے ہاں سب کچھ لیگل ہو، انلیگل کچھ بھی نہ ہو؟ کوئی ایسی حکومت ہے دنیا میں؟ تو جنگل ہی ہوگا، یہ گورنمنٹ تھوڑی ہو سکتی ہے۔ آپ آئے یہاں پہ، یہ بھی لیگل ہے، یہ بھی لیگل ہے، لال بتی پہ رکنا بھی لیگل ہے، ہری بتی پہ رکنا بھی، لال بتی کو توڑنا بھی اور ہری بتی کو توڑنا بھی۔ دنیا میں کوئی ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے؟ تو کیا اللہ اگر حاکم ہے تو وہ اپنے بندوں کو پیدا کر کے چھوڑ دے گا اور کہے گا میرے نظر میں نہ کچھ لیگل نہ کچھ انلیگل؟ یہ ہو سکتا ہے کیا بھائی؟ جیسے حکومت کے قوانین ہوتے ہیں، اللہ کے بھی کچھ قوانین، ادھر توجہ، اللہ کے بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں، اللہ کی نظر میں بھی کچھ لیگل ہے اور کچھ انلیگل ہے۔ اللہ کہتے ہیں شراب، بولو ملکی قانون میں اگر لیگل بھی ہے، اللہ کی نظر میں انلیگل ہے، پینے کی اجازت نہیں ہے، ایک قطرہ بھی پینے کی اجازت نہیں ہے۔ جوا، سٹے کی جتنی قسمیں، آج جب جوا ہوتا ہے نا تو اس کو کمپنی کا نام دے کے بڑا زبردست آرگنائز کر کے، پہلے جواری ہوتے تھے چھوٹے لگا رہے ہیں چرس کے، وہ نالوں میں بیٹھے جوئے کھیلتے تھے۔ اب یہی جوئے کو مختلف کمپنیوں نے، سود کو مختلف کمپنیوں نے ایک بڑی زبردست کمپنی بنا کے اس کو زبردست رجسٹریشن وغیرہ، اور اس میں ڈائریکٹر ہیں، یہ سپروائزر ہیں، اور یہ چیئرمین ہیں، اور یہ شیئر ہولڈر ہیں، وغیرہ وغیرہ کر کے اس کو ایسا خوبصورت کہ اس شکل سے جواری لگتا ہی نہیں۔ سمجھ رہے کہ سمجھ؟ اسے تو ہم کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی آپ بزنس کریں گے، کاروبار کریں گے، آپ کسی مستند دارالفتہ سے فتویٰ لیں گے کہ اکارڈنگ ٹو اسلام یہ حلال بزنس ہے یا حرام۔ پہلے زمانے میں بزنس کرنے والے کی شکل اور کپڑے دیکھ کے پتہ چل جاتا تھا حلال نہیں ہے، یہ جوا ہے، یہ سمجھ رہے ہیں؟ اب نہیں پتہ چلتا۔ میں ایک مثال سے اکثر بات سمجھاتا ہوں۔ دیکھو ایک چور وہ ہوتا ہے تو مسجد سے چپل چراتا ہے، تھوڑے درجے کی چوری ہے نا، وہ چھوٹی چوری ہے، چپل چرا رہا ہے بیچارہ، اور ظاہر اس میں چرا رہے ہیں کہ چپل ہوگی نہیں اور وہ بکے گی بھی کتنی قیمت پہ، تو اس کا گیٹ اپ بھی چوروں جیسا ہوتا ہے، چوری بھی کم درجے کی کر رہا ہے، لیکن یہ بدنام بہت ہوتا ہے۔ آپ یہاں رشتے کا پیغام لے کر آئے آپ کی بچی کے لیے، آپ نے کہا بھائی کیا کرتے ہو؟ بس ایک دفعہ چپل چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اور کوئی غلط کام میں نے زندگی میں کبھی بھی نہیں کیا، بس ایک دفعہ آپ دو گے رشتہ؟ چل بھائی نکل یہاں سے۔ لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں جو بڑے زبردست ڈریسنگ میں بہترین، ہمارے یہاں تو ہول سیل کے ساتھ سیاسی باتیں میں نے کہا تھا نہیں کرنی، تو کچھ باتیں منہ میں اٹک کے بھی واپس کرنی پڑتی ہیں مجھے۔ تو کچھ چور ایسے ہوتے ہیں جیسے بہنوں کی وراثت کھائی گئی، کروڑوں روپے کی وراثت دیں گے آپ، تو یہ چھوٹا چور ہے بڑا چور ہے؟ بڑا چور ہے۔ ابا کے انتقال کو 20 سال ہو گئے اور اپنی بہن جو ہے اس کی کروڑوں روپے لے کے اب تک بیٹھا ہوا ہے اور اس کو ٹوپیاں کرا ہے کہ آج نہیں کل دیکھو ایکچولی بڑے لوگ نعرے ہوتے ہیں آج کل لوگوں کے پاس نا، دیکھو ابھی تو میں ہوں نا، میں ہوں نا، جب میں ہوں تو تمہیں کیا ہے؟ میں ہوں نا، کوئی ضرورت پڑے مجھ سے مانگنا۔ تو یہ بڑا چور ہے، یہ جتنے پیسے لے کے بیٹھا ہوا اس میں کروڑوں چپلیں آ سکتی ہیں، کیا خیال ہے؟ بلکہ چپلوں کا بزنس کر سکتا ہے، یہ چپلوں کا نہیں بلکہ جوتوں کا بزنس کر سکتا ہے، لیکن یہ سوسائٹی میں بدنام بولو نہیں، بلکہ اس کی بہن ہی اس کا رشتہ لینے کے لیے جاتی ہے۔ پتہ بھی چل جائے نا کہ بہن کو وراثت دے گی، کوئی بات نہیں، پرسنل معاملہ ہے، آپس میں ہوتا ہے، کسی کے ہاں سوسائٹی میں کہیں وراثت جلدی تقسیم ہوتی ہے کہیں دیر سے، تو یہ بدنام نہیں ہوتا، حالانکہ یہ بہت بڑا چور ہے، کیونکہ بہن اس نے 3 جرم کیے۔ نمبر 1 خونی رشتے کی چوری کی ہے، اجنبی کے ساتھ ظلم کرنا بھی جائز نہیں ہے، اپنے رشتوں کے ساتھ ظلم کرنا اسلام میں
زیادہ بڑا جرم ہے. دوسری بات، کسی اور کا مال کھانا، مرد کا مال کھانا بھی حرام ہے اسلام میں. عورت کا مال کھانا ڈبل حرام ہے، کیونکہ اس پر الگ سے وعید ہے قرآن مجید میں. اور تیسری بات، وراثت کا مال کھانا تو اور زیادہ حرام ہے. تو چپل چوری کرنے پر تو صرف چوری کی وعیدیں ہیں، بہن کی وراثت کھانے پر 3 گنا زیادہ وعیدیں ہیں. لیکن سوسائٹی میں اس کو نہ چور کہا جائے گا، نہ اس کی عزت میں کوئی کمی آئے گی. کچھ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے شرمندہ ہو رہے ہیں، بھائی ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. نہ سوسائٹی میں ان کی کوئی عزت میں کوئی کمی آئے گی، ٹھیک ہے نا. بلکہ لوگ چوروں کو پکڑنے کے لیے ان سے مشورے لے رہے ہوں گے کہ یار ہماری مسجد میں روزانہ چپل چوری ہو رہی ہے، آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے. کہے گا یہ کیمرہ لگاؤ، یہ کیمرہ لگاؤ، میں نے خود اتنے چور پکڑے. تو ان سے باقاعدہ چوروں کے خلاف مشورے لیے جائیں گے. تو خوب سمجھ لو دنیا میں کچھ جرائم بڑے خطرناک ہو رہے ہیں. اللہ رسول کی نظر میں بہت ڈینجرس ہے. وہ جوا ہے، سود ہے. اس سے غریب کا استحصال ہوتا ہے، غریب سے غریب کا ہوتا چلا جاتا ہے. بھوکے ننگے ہوتے چلے جاتے ہیں لوگ. غریب ملکوں کی غربت بڑھتی چلی جاتی ہے. اس لیے اسلام نے تجارت کے ان تمام طریقوں کو حرام قرار دے دیا. لیکن ہم نے کیا کیا، اس کا گیٹ اپ اتنا خوبصورت بنایا کہ اب وہ دیکھنے میں بھی ہمیں چور نہیں لگتے اور ان کے ساتھ کاروبار میں بھی ہمیں گھن نہیں آتا. اس لیے آپ نے پبلک سے نہیں پوچھنا کہ حلال حرام کیا ہے، لیگل انلیگل کیا ہے. پوچھیں، گورنمنٹ کا لا ہے وہ بھی پوچھیں، آپ اس کو بھی فالو کریں. سب سے پہلے کس سے پوچھنا ہے؟ اللہ سے پوچھنا ہے. سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہر حکومت میں لیگل انلیگل کچھ ہوتا ہے. تو اللہ کے ہاں بھی کچھ چیزیں لیگل ہیں، کچھ چیزیں انلیگل ہیں. تو میں ان کی جلدی ڈیٹیل بتا کے پھر بیان کو سمیٹتا ہوں. اللہ کے ہاں شراب انلیگل ہے. لیگل بولو نہیں ہے. اللہ کے ہاں مردار کھانا، جو جانور اپنی موت مر جائے، وہ کیا ہے؟ انلیگل ہے. آپ اس کا گوشت بسم اللہ پڑھ کے بھی نہیں کھا سکتے. اس لیے کہتے ہیں ہینڈ سلاٹر ضروری ہے. کیوں؟ قرآن کہہ رہا ہے 3 قسم کے لوگوں کے کھانے تمہارے لیے ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. ایک مسلمان کا، ایک یہودی کا اور ایک عیسائی کا. مشین نہ مسلمان ہوتی ہے، نہ یہودی ہوتی ہے اور نہ عیسائی. لہذا مشین کا ذبح ہمارے نزدیک حلال نہیں. آپ کہتے ہیں بٹن دبانے والا تو مسلمان ہے. اگر آپ کسی ہندو کو کہیں کہ بکرا ذبح کرو اور ہندو کا بٹن آپ دبائیں، ہو سکتا ہے بٹن پہ سیٹ ہو، تو اس سے بکرا حلال نہیں ہے. اس کے لیے جو ذبح کرنے والا ہے اس کا مذہب ہونا چاہیے. مذہب میں اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو پروٹوکول دے دیا کہ چلو یہ ٹھیک ہے مسلم نہیں ہے لیکن پیغمبروں کے سلسلوں کو یہ مانتے ہیں، تورات کو، انجیل کو، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں. دعویٰ ان کا توحید پرستی کا ہے، چاہے اس معیار پہ پورے نہ بھی اترے. دعویٰ یہ کرتے ہیں کیا ہے؟ موحد ہیں. تو اس لیے اللہ نے ان کو پروٹوکول دے دیا. 2 پروٹوکول دیے، دوسرا میں بیان نہیں کروں گا، خواتین کرا ہوئے ہیں. تو پہلا پروٹوکول اللہ نے یہ دیا کہ اگر کوئی یہودی یا عیسائی ذبح کرتا ہے جانور کو تو وہ جانور بھی آپ کے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. تو اللہ نے ہم پہ مردار کھانے پر پابندی لگائی. اس لیے کائنڈلی آپ حلال کھایا کریں. ہینڈ سلاٹر کا تحقیق کر لیا کریں، اس کے بغیر گوشت کے قریب نہ جائیں. تھوڑی سی ٹینشن اٹھانی پڑے گی تو بھائی اللہ کا حکم ہے نا، اللہ پوچھے گا قیامت کے دن، سوال کرے گا. اسلام میں، اللہ کے قانون میں زنا لیگل ہے یا انلیگل ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، کوئی عورت راضی ہے آپ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے قانون میں اس کی اجازت بولو. اگر آپ کرو گے حساب دینا پڑے گا، بہت سخت حساب ہے زنا کا.